الگ تھی، انسانی زندگی کی بھی یہ کیفیت ہے۔ زندگی کے تقاضے ایک فرد کی زندگی میں بھی مختلف عمر میں اس کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ میں نے شاید کسی درس میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ تو بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ اس کے رزق کے چشموں سے جو دودھ اس کو ملتا ہے وہ شروع میں اس میں غذائیت بہت کم ہوتی ہے، پانی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا معدہ زیادہ غذائیت بالخصوص جو فیٹ اس میں ہوتی ہے اسے ہضم نہیں کر سکتا، پانی زیادہ اس میں ہوتا ہے۔ اب تو خیر وہ تخصیص ہی مٹ گئی ہے، گوالوں کے ہاں سے جو دودھ آتا ہے کہ کبھی گاڑھا ہوتا ہے کبھی پتلا ہوتا ہے، انہوں نے یہ مساوات جو ہے نا اس میں یہ فرق ہی مٹا دیا ہے ایسا۔ پہلے کبھی ہوتا تھا ایسا تو پوچھا کرتے تھے یہ دودھ پتلا کیوں ہے، وہ کہنے ہوتا سی جی یہ مجھ تازہ سوئی ہوئی ہے نا، یہ ٹھیک بات تھی۔ اور وہاں تک نہ بھی جائیں تو گھروں کے اندر جو مائیں بچوں کو دودھ دیتی تھی ان کی کیفیت، اور یہ ہے اس کی ربوبیت کہ جوں جوں بچے کی عمر بڑھتی چلی جاتی تھی از خود وہ دودھ گاڑھا ہوتا چلا جاتا تھا۔ از خود اس کی عمر کے ساتھ جو اس کا تقاضا ہے غذائیت کا جب اس نے اپنے ذمے لی ہے نا وہ ربوبیت جسے وہ رحمت کہتا ہے، تو اس کے اوپر کنٹرول کی کیفیت یہ ہے کہ جوں جوں اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے اس کی پرورش میں غذائیت کا تقاضا مختلف ہوتا چلا جاتا ہے، جو غذا دی جاتی ہے اسے خدا کی طرف سے اس میں اسی نسبت سے خود بخود تبدیلی ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ کھانگڑ میں ہی کہندے ہوندے سن ساڈے، ہن کسی مہیاں ہی نہیں اگلے پوچھنے پتہ ہی نہیں لگنا بھی مہی کی ہوندی ہے گی تے کھانگڑ دا کیویں پتہ لگو انہاں نوں۔ یہ نظام ہے اس کی ربوبیت کا۔ ایک فرد، یہ تو ابھی بچے کی زندگی ہے، آگے بڑھتے چلے جائیے، فرد کی پوری زندگی میں آپ غور کیجئے کہ آپ کی ضروریات کے تقاضے کتنے مختلف ہوتے چلے گئے۔ آپ کی زندگی کتنی مختلف گزرگاہوں سے گزری۔ کہا کہ جب خدا نے اپنے ذمے یہ چیز لی ہے تو یہ نہیں کہ اس نے ایک ہی دفعہ ایک ہی ماپ کی کوئی ایک چیز دے دی اور کہا کہ ہاں صاحب ساری عمر اسی پہ گزر کرو۔ کہا نہیں، یہ بات نہیں۔ وہ اگر شدید القوا ہے، قوتیں ہیں اس کے پاس، کنٹرول ہے اس کا، اس کے ساتھ ہی وہ ذو مرتن ہے، زندگی کی مختلف گزرگاہوں کا مالک ہے۔ میں نے عرض کیا تھا عزیزان ایمان، ایک ایک لفظ معنویت کی ایک دنیا اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ خالی قوت والا جو ہے وہ ایک ہی چیز جانتا ہے، لٹ، شمشیر، بندوق، اور ایک ہی طریقہ جانتا ہے، یا مان لو یا چلی۔ لیکن جس نے ربوبیت کے تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر دور کے تقاضوں سے واقف ہو اور اس کو کنٹرول حاصل ہو اس کے متعلق ربوبیت کا۔ شدید القوا، علمہ سے تعلیم، شدید القوا سے قوت، ذو مرتن سے یہ کہ زندگی کی تمام گزرگاہوں کا مالک بھی، جاننے والا بھی۔ یہاں تک آیا وحی دینے والے خدا کے متعلق۔ اب اس کے بعد آیا وہ رسول جس کو یہ نبی جس کو یہ وحی دی گئی تھی، اور پھر رسول
جس نے اس وحی کے مطابق یہاں انسانی معاشرہ کو متشکل کرنا تھا۔ اس کے بعد نبوت کے متعلق ہے، یوں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، حضور کے متعلق ہے۔ یعنی یہ چار پہلے لفظ خود خدا کے متعلق ہے جس نے وحی دی ہے۔ اب آگے وہ رسول آتا ہے جس کو وحی دی گئی اور جس نے اس وحی پر عمل کرنا ہے۔ پہلی صفت اس کی کیا ہے؟ یہاں کیا صفت خدا نے بتائی تھی؟ علم، قوت، زندگی کے مختلف تقاضوں سے واقف، ان ضروریات کا پورا کرنے والا۔ قوت بھی ہے، علم بھی ہے، اور اس کے بعد یہ نظم و نسق بھی ہے اس کے ذمے، سنوارنا بھی ہے اس نے صحن چمن کائنات کو۔ تو اس ہستی کے اندر کس قسم کی خود صفات ہونی چاہیے؟ قوت بھی ہونی چاہیے، علم بھی ہونا چاہیے، ربوبیت بھی ہونی چاہیے، رحمت بھی ہونی چاہیے، زندگی کے مختلف تقاضوں سے واقف بھی ہونا چاہیے۔ دو ہی چیزیں اگر آپ لے لیں کہ قوت بھی ہونی چاہیے، ربوبیت بھی ہونی چاہیے، اگر ایک ہی چیز اس کے اندر ہو تو اس فریضے کو سر انجام ہی نہیں دے سکتا۔ فریضہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر علم بھی ہو، قوت بھی ہو، ربوبیت بھی ہو، رحمت بھی ہو۔ ایک ہی ذات کے اندر یہ متضاد کیفیات اگر ہوں اور ان متضاد کیفیات یا خصوصیات یا صفات میں توازن اگر نہ ہو، وہ فساد برپا کر دے گا۔ اگر قوت بڑھ گئی چنگیز خاں ہو جائے گا، قوت نہ رہی، کم ہو گئی، صرف علمی رہا اس کے اندر، تو وہ مولوی صاحب تو بن جائے گا۔ کائنات کے اندر دین کے نظام کو متشکل کرنے والا نہیں بن سکتا۔ قوت اگر ہو اور علم نہ ساتھ اس کے ہو تو پوچھیے نہیں پھر وہ کیا بنتا ہے۔ اگر اس کا نسب العین رحمت نہ ہو، قوت ہی ہو، ہڈیاں توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ اس کے اندر یہ ساری خصوصیات ہوں اور ان کے اندر پرپورشن صحیح ہو۔ یہ آج کے سائیکالوجسٹ سے پوچھے کہ وہ پرپورشن پہ کتنا زور دیتا ہے۔ یہ جتنے نفسیاتی امراض جنہیں ہم کہتے ہیں نا، پھر بات میں سے بات نکلے گی، ہمارے ہاں تو اس 20ویں صدی میں جا کے یا زیادہ سے زیادہ 19ویں صدی میں ابتدا ہوئی۔ یہ جو سائیکالوجسٹ ہے، یہ سائیکالوجی کا علم ہی ابھی حال کی ہی ان کے ہاں کی انکشاف کہیے یا وضع کردہ کہیے کہ نفس انسانی کے اندر کوئی چیز ہے، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اندر امراض ہوتے ہیں، نفسیاتی امراض، ان کا علاج نفسیاتی سائیکولوجیکل یا سائیکیٹرسٹ جو ہیں وہ کرتے ہیں اس دور میں، اور ان کو بڑا فخر ہے اور ہونا چاہیے انسان کو، بڑی چیز ہے عزیزان مان۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کے بعد دور ہی اس کا آنے والا ہے۔ 1400 سال پہلے جس زمانے میں ابھی کسی کے ذہن میں بھی یہ نہیں بات آئی تھی کہ اندر کوئی چیز اس قسم کی ہے جس کا روگا فی قلوبہم مرض، قرآن نے کہا ان کے دلوں کے اندر روگ ہے، اور اس کے لیے قرآن ہے شفاء لما فی الصدور، دل کے روگوں کا علاج کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ اس دور میں کوئی یہ اصطلاح بھی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ بات کیا کہہ گیا ہے، یہ دل کے روگ کیا، وہ دل اور لفظ ہمارے یہاں قلوب یا دل ہی تھا، ہارٹ ہی ہو سکتا تھا، حالانکہ اب تو آپ جانتے ہیں ہارٹ کچھ اور چیز ہوتی ہے۔ سائیکے جو انہوں نے ایک ٹرم اپنے یہاں وضع کی ہے، یہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ دل کے روگ وہ ہوتا کیا ہے؟ یا تو وہ تو خیر لمبی بات ہے کہ تحت شعور کے اندر کوئی چبھن ہوتی ہے، خون گشتہ آرزوئیں، پامال تمنائیں، ناکر